الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما شعبان المبارک، شعبان المعظم، وہ اختتام کے قریب ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، محترم مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور اللہ نے چاہا، اللہ نے فضل فرمایا، عافیت عطا فرمائی، تو اگلا جمعہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہی پڑھیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کو موقع بموقع تربیت، تعلیم، واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، موقع کی مناسبت سے آپ کو تعلیمات سے آگاہ فرماتے رہتے، دین کی تعلیمات عطا فرماتے رہتے۔ آج کی جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ بیسیکلی خطبہ ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں، آخری دن میں یا شعبان کے آخری دنوں میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔
جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا یا ویسے جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ سب کو جمع کیا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا رمضان سے متعلق، اس وجہ سے تاکہ رمضان المبارک کی اہمیت کا ہمیں پتہ چل جائے، رمضان المبارک کو ہم ضائع نہ کریں، رمضان المبارک کو ہم قیمتی بنائیں، رمضان المبارک کی آمد سے ہم فائدہ اٹھائیں، خوب نیکیاں سمیٹیں، خوب برکات سمیٹیں، خوب اللہ کی رحمتیں سمیٹیں، خوب اپنے اعمال کو سنواریں، خوب اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں، خوب ایکسرسائز کریں، جتنا جس نیکی کی بھی ہو سکتا ہے مشق کریں۔ رمضان المبارک میں ایک الگ سے انوارات ہوتے ہیں، برکات ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں مبارک جگہ بھی دی، مبارک اوقات بھی دیے، مبارک مقامات بھی عطا فرمائے، یہ مالک کا کرم ہے۔ جب اپنے گھر میں بندہ ہوتا ہے تو فیلنگز الگ ہوتی ہیں، کیفیات، احساسات، جذبات الگ ہوتے ہیں۔ جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو جذبات اور ہوتے ہیں، اور جب بندہ بیت اللہ چلا جاتا ہے تو کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح عام دنوں میں کیفیات الگ ہوتی ہیں، جذبات، احساسات الگ ہوتے ہیں، عام نمازوں میں الگ ہوتے ہیں، لیکن یہی احساسات اور جذبات رمضان المبارک کے اندر یکسر بدل جاتے ہیں۔ عام دنوں میں بندے کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے، بندے کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، بات بات میں بندہ روکھاپن کا مظاہرہ کرتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، لیکن اللہ کی شان، اللہ کا کرم، رمضان المبارک میں ایک ایسی اندر اللہ ایک اسپرچول کیفیت ہوتی ہے، ایک اندر ایک ایسی فارگیونیس ہوتی ہے، ایسے جذبات ہوتے ہیں، ایک ایسی جو ہے وہ جنراسٹی آ جاتی ہے، ایک اندر کے اندر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور یہ مالک کا کرم ہے کہ یہ جو اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، کم گویائی، کم بولنا، خاموش خاموش رہنا، نرم مزاج، دھیما مزاج، نیکی کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، اور کیوں نہ ہو جب مالک کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ یہ کہ کوئی بیچارہ ایسا شقی ہو کہ اس کے دل پہ رمضان بھی اثر نہ کرے، اس کا معاملہ پھر الگ ہے، ورنہ ایک مسلمان کے لیے اس سے برکت والی، رحمت والی چیز تو کوئی نہیں۔ تو بارکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا، شعبان کے آخر میں رمضان کی تیاری کے لیے رمضان کی اہمیت بتلائی کہ وہ مہینہ کیسا ہے، تاکہ تمہیں اس کی عظمت کا پتہ چلے۔ اگر کسی پہ تعارف کروا دیا جائے تو اسے اس بندے کی قدر، عظمت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب 1000 بندہ بیٹھا ہے، سارے برابر ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن نہیں پتا یہ بندہ کتنا نیک ہے، یہ بندہ کتنا قابل ہے، اس بندے کے اندر کون سا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، اس بندے کو اللہ نے کون سا ایسا جو ہے وہ سکل دے رکھا ہے، وہ پتہ چلتا ہے جب بندے کو بیان کیا جائے، بتلایا جائے، تعارف کروایا جائے۔ تو مہینے تو باقی بھی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر نے رمضان کا تعارف کروایا کہ پتہ چلے اس کی عظمت کیا ہے، یہ کتنے مقام کا حامل ہے، اس کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کے اندر نیکیوں کا اجر کتنا ہے، اس کے اندر فرائض کا اجر کتنا ہے، اس کے اندر سحری افطاری کرنے کرانے کا کتنا اجر ہے، اس کے اندر کسی کو کھجور کھلانے کا اجر کتنا ہے، پانی پلانے کا، لسی پلانے کا، دودھ پلانے کا اجر کتنا ہے، خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے، کسی پر نرمی برتنے کا اجر کتنا ہے، یہ سارا کا سارا آپ علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں اس کو جو ہے وہ سمرائز کر دیا اور بیان کر دیا کہ جو فائدہ حاصل کرنے والا ہوگا اس سے فائدہ حاصل کر لے گا۔ اس کے لیے بڑا واضح ہو گیا، بڑا کھلم کھلا آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ کیے ہوئے، یعنی کہ تمہارے قریب آ رہا ہے، تمہارے قریب آ رہا ہے ایک عظیم مہینہ، اظلکم شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ، شہر مبارک، بڑا برکت والا مہینہ۔ وہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ جو ہدایت کا سبب ہے، لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے. تو یہ مبارک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے. شہر مبارک، یہ ایسا مہینہ ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے جس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا، وہی لیلۃ القدر تمہیں ملنے جا رہی ہے. وہ لیلۃ القدر ہے کیا ہے؟ وہ قدر کی رات ہے کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہترین ایک رات ہے. اس میں ملائکہ اترتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اور فجر تک اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایسا مہینہ ہے اس میں ایک ایسی رات ہے. اب یہ تو ایک رات کی فضیلت ہے، پورے مہینے پوری راتیں طاق راتیں ان کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ کتنا اس میں اجر اللہ نے رکھا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس میں روزے فرض کر دیے ہیں. یہ مہینہ اس میں روزے فرض ہیں، کسی کے لیے کوئی اختیاری نہیں ہے کہ رکھے رکھے نہ رکھے نہ رکھے، نہیں. اللہ نے اس مہینے میں روزوں کو لازم کر دیا، ہر ایک کے لیے کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، لازمی ہے کہ روزے رکھنے ہی رکھنے. جعل اللہ صیامہ فریضہ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اور فریضہ بھی ہے اور ساتھ میں اجر بھی کتنا بڑا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، روزہ رکھنا اللہ نے فرض کر دیا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی میں رکھوں نہ رکھوں، نہیں، روزہ رکھنا فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان صحیح تندرست کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، فرض کے چھوڑنے کا مرتکب ہوگا، اور پھر جیسے فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا ہے، گناہ بھی اتنا ملے گا. روزہ نہ رکھ کر بلا عذر روزہ نہ رکھ کر کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور یہ مہینہ ایسا ہے جس کے راتوں کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا. اس سے مراد تراویح ہے جو کہ سنت مؤکدہ ہے، کہ رات میں قیام، دن کو روزہ رات میں قیام، دن کو اللہ کے رضا کے لیے بھوکے رہنا، رات کو کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے بارے میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کی رضا کے خاطر، ثواب کے حصول کے خاطر ایمان کی حالت میں قیام کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو جعل قیامہ تطوعا، کہ اس کے قیام کو اللہ نے سنت قرار دے دیا. اس سے مراد تراویح علماء لیتے ہیں کہ تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور یہ ذہن میں رہے پورا رمضان سنت مؤکدہ ہے. تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک تو پورا رمضان پڑھنا، 29 ہو 30 ہو پورا رمضان، اور دوسرا پورا قرآن کریم اس میں سننا. اسی طرح روزہ بھی پورے 30 روزے 29 روزے جتنے بھی ہوں چاند نظر آنے تک وہ سارے فرض ہیں. یہ نہیں کہ میں ابتدا میں رکھ لیے پھر جمعے کے رکھ لیے اس کے بعد ختم، نہیں، ایک ایک روزہ فرض ہے. جس طرح پہلا اسی طرح آخری، اسی طرح درمیانہ، جس طرح جمعے کا اس طرح جمعرات کا، ہفتے اتوار سارے روزے ایکولی جو ہے وہ فرض ہیں، کوئی تفاوت نہیں ان میں. اسی طرح تراویح، رات کا قیام، ساری راتیں ساری تراویح برابر ہیں.
یہ نہیں کہ پہلے دن تو آ گئے، دوسرے دن آ گئے، تیسرے دن آ گئے، چوتھے دن آہستہ ہو گئے، پانچویں دن کم ہو گئے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، پھر جا کے آخری عشرے میں آ گئے. نہیں، جس طرح پہلی تراویح سنت موقدہ ہے، اس طرح آخری تراویح بھی سنت موقدہ ہے. پورا قرآن کریم سنت موقدہ ہے. تو جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اور اس کے بعد فرمایا من ادا فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، کہ جو اس مہینے میں نفل ادا کرے گا، تو نفلی کام کرے گا، اللہ رب العزت اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے. نفل ادا کر رہے ہیں، اللہ فرض کا ثواب عطا فرما رہے ہیں. ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. جو اس نے 70 فرض ادا کیے. یہ اس مہینے کی اہمیت ہے. یہ بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس مہینے کو معمولی نہ سمجھیں، ہلکا نہ لیں، ایزی نہ لیں، سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں، عام روٹین میں نہ چلتے رہیں، اس کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں. آپ علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، دن کی بھی اہمیت کو اجاگر کیا، رات کی بھی اہمیت کو اجاگر کیا، دن کے روزے کا بتایا، رات کے قیام کا بتایا، نوافل کی اہمیت کو اجاگر کیا، فرائض کی اہمیت کو اجاگر کیا، کہ کہیں کو غافل ایسا نہ ہو کہ جو نوافل تو نوافل فرض کی بھی پرواہ نہ کرے. بتلا دیا کہ یہ تمہارا ایک قسم کا ایک مشق ہے، تمہاری ایکسرسائز ہے. اگر اس میں تم عام روٹین میں ایک فطرت ہے کہ جو بندہ کام ایک ریگولرلی کو 30 دن 40 دن کرتا رہتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے. یہ قسم کی پریکٹس بھی ہے، ایک ایکسرسائز ہے کہ 30 دن تک آپ نماز پڑھتے رہیں، 30 دن تک روزے رکھتے رہیں، 30 دن تک رات کا قیام کرتے رہیں. یہ تمہاری عادت ثانیہ، طبیعت بن جائے گی تمہاری. یہ اس لیے بھی ہے. تو یہ سارا بتایا کیوں؟ تاکہ اس کو کوئی معمولی نہ لے. وہ ہوا شہر الصبر. اور اس مہینے کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. صبر کی ایک تعریف، ایک تو عام تعریف ہے صبر کر جانا، رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا. لیکن یہاں خاص مراد صبر کیا ہے کہ نیکی پر جمانا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر ہے. کہ جو عام روٹین میں زندگی تھی، عام روٹین میں جو گناہ کرتا تھا، عام روٹین میں جو زبان استعمال کرتا تھا، عام روٹین میں جو ہاتھ استعمال کرتا تھا، عام روٹین میں جو مس یوز کرتا تھا اپنی جو ہے وہ اعضاء کا، یہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ. شہر الصبر، اپنے آپ کو نیکی پر جمانا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا. اور دوسرا صبر کیا ہے کہ دن بھر جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، باوجود سب کچھ ہونے کے. یہ صبر کا مہینہ ہے. کھانے کو جی چاہتا ہے، کھانا موجود ہے، سارا کچھ ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا ہے. پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، کیوں نہیں پی رہا؟ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، غصہ آ رہا ہے، دل کر رہا ہے اس کو 1 کے 10 سناؤں، اسے بدلہ لے لوں، لیکن رک گیا. کیوں؟ کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں. کسی کی غیبت کا، جھوٹ بولنے کا جی چاہا، لیکن اپنے آپ کو روک لیا کہ میرا روزہ ہے، روزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ ڈھال ہوتا ہے جب تک بندہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے. یہ ہر گناہ سے ڈھال ہوتا ہے. اگر خود ہم اس میں سوراخ نہ کریں، جھوٹ بول کر، گالی دے کر، اور اسی طرح سے گناہ کر کے، یہ سارے کام کر کے، غلط کام کر کے، جب تک ہم اس میں سوراخ نہ کر دیں، پھاڑ نہ دیں، یہ تب تک ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے، دنیا میں بھی ڈھال ہے، آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے. تو یہ شہر الصبر ہے. وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، غمخاری کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی سحری افطاری کا خیال رکھنا. غمخاری کا مہینہ، جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کا خیال رکھنا.
عام دنوں میں چلو گزارا کر لیتا ہے، کبھی کھا لیا، دوپہر کو کھا لیا، شام نہ کھایا، شام کو کھایا، دوپہر نہ کھایا، صبح نہ کھایا. لیکن یہ کیا ہے؟ روزہ ہے. چلو اس کی سحری بھی پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے ہو جائے، افطاری بھی ہو جائے. یہ غم ایک دوسرے کا ہونا، ہمدردی کا ہونا. شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ ہے کہ کوئی مسلمان بیچارہ جو روزے دار ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے. میرے پاس اسباب ہے، میں اس کو مہیا کر دوں. میرے پاس ایکسٹرا کھانا ہے، میں اس کو دے دوں. میرے پاس ایکسٹرا چیز ہے، میں اس کو دے دوں کہ اس کا روزہ بھی سکون سے ہو جائے. غمخاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے. وہ شہر المواسات. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے روزہ چھوڑ دوں کام کر لوں، نماز چھوڑ دوں کام کر لوں، فلاں تلاوت چھوڑ دوں کام کر لوں، یا روزے کے لیے ٹائم نہیں، روزہ رکھا نہیں جا سکتا کام ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں کام ہے، یا یہ سارے معاملات، اللہ کیا کہتا ہے اس مہینے میں؟ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. اللہ ہر امیر غریب ہر ایک کا رزق بڑھا دیتا ہے. آپ کو کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کام کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. یزاد فیہ رزق المؤمن. اللہ اس مہینے میں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ من فطر فیہ صائما. جس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کا کیا اجر ملے گا؟ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. جو کسی کو روزہ افطار کروائے گا، ایک اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، دوسرا جہنم سے آزاد کر دیں گے. پاک صاف ہو گیا، گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا. عتق رقبتہ من النار کیا ہے؟ روزہ افطار کروایا. اب روزہ بھی کیسا افطار کروانا ہے؟ روزہ کیسے افطار کروانا؟ تو خود بھی افطار کرنا ہے، اس کا کروا دیا ساتھ میں، اور جتنا اس کو اجر ملا ہے اللہ اس روزے کا اجر اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی عطا فرمائے، اور اس کے اجر میں کمی بھی نہیں آئے گی. جس نے روزہ رکھا، جس نے افطار کروایا، دونوں کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اس کے روزے کا بھی جس کو افطار کروایا، اس کے روزے کا بھی اسے افطار کروانے والے کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں آئے گی. یہ کیا ہے؟ افطاری کا. گناہ معاف، جہنم سے آزاد. جتنا اجر اللہ اس کو عطا فرما رہے اتنا اس کے روزے کا بھی اسے افطار کروانے والے کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں آئے گی. یہ کیا ہے؟ افطاری کا. گناہ معاف، جہنم سے آزاد. جتنا اجر اللہ اس کو عطا فرما رہے اتنا ہی اس کو اجر عطا فرما رہے ہیں، اتنا ہی اجر اس کو مل رہا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، کہ ہم میں سے سارے اتنے صاحب حیثیت نہیں ہیں کہ روزے دار کو روزہ افطار کروا سکیں، روزے دار کو روزہ افطار کروا سکیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے آسانی کیسے امت کو عطا فرما دی کہ ایک تمہارے ذہن میں شاید یہ ہو کہ افطار کروانے کے لیے بڑا دسترخوان لگانا پڑے گا، بڑی قسم کے ڈشز کا انتظام کرنا پڑے گا، اس میں بہت سارے لمبے چوڑے کھانے پینے ہوں گے. فرمایا نہیں، افطاری کا کنسیپٹ کیا سمجھتے ہو تم؟ افطاری کیا ہے کہ جس نے کسی کو ایک کھجور کا دانہ دے دیا، اس سے افطار کروا دیا، اس کو یہ سارا اجر مل گیا. جس نے دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا، اس کو یہ اجر مل گیا. جس نے لسی کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، اللہ اس کو یہ اجر اس پہ دے رہے ہیں. بڑے کو لمبے چھوڑے انتظامات پہ نہیں مل رہا ہے اجر. آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آپ نے ایک کھا لی، ایک دوسرے مسلمان بھائی کو دے دی، یہ اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے. اس پر اللہ یہ اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ بھی دور کر دیا کہ آپ کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے کہ جو آپ اس کو سمجھ رہے ہو، ایک کھجور کھلاؤ اور روزے کا اجر لے جاؤ، اللہ سے مغفرت کے پروانے لے جاؤ، اللہ سے گناہوں کے معافی کے پروانے لے جاؤ. اور پھر فرمائے اس کا اول رحمت ہے، اوسط مغفرت ہے، آخر سے آخری جو ہے وہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یعنی سارا رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے.
جتنا ہو سکے اس مہینے میں اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں جو ہے محنت کریں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو اس مہینے میں من خفف عن ملوکہ، جو اپنے ملازم پر، اپنے مملوک پر تخفیف کرتا ہے، اس کا برڈن کم کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جس نے اپنے ملازم، اپنے غلام، پہلے غلام ہوتے تھے، اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ اس کو یہ پروانہ عطا فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی اللہ یہ اجر کریں گے، اس کے گناہ معاف، اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر جو اپنے ملازمین ہیں، اور خاص کر ان میں سے جو روزے دار ہیں، یہ خیال رکھیں، رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ رعایت برتی جائے، کام کم لیا جائے، ان کے روزے کا خیال کیا جائے، افطاری کے بعد کام لے لیا جائے، کام کا برڈن کم کر دیا جائے، ان کے کام کا برڈن کم کر دیا جائے کہ تاکہ وہ بیچارہ روزہ آسانی سے گزار سکے، آسانی سے اس کو مشکل پیدا نہ ہو۔ ہاں، جس کا روزہ نہیں ہے اس سے کام لیں، بلکہ زیادہ لیں۔ جو بلا عذر روزہ نہیں رکھتا اسے زیادہ کام لیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، روزے چھوڑنے کی سزا دنیا میں بھی اس کو ملے، روزہ خوری کرنا کیسا ہے۔ تو اس لیے جس کا روزہ ہو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے، نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اور جو بے روزے دار ہیں، جن نے روزہ نہیں رکھا، روزہ خور ہیں، ان سے جو ہے وہ خوب دبا کے کام لیا۔ تو جو یہ کرے گا اپنے ماتحت کے ساتھ ہلکا تھوڑا سا آسانی دے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان المبارک، گزشتہ جمعے میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا۔ صحت اللہ نے دی ہے اسی کے لیے ہے، طاقت اللہ نے دی ہے اسی کے لیے، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی ہے، ہم نے اسی کو دینی ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزے چھوڑ دیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے رمضان کس قدر اللہ کی نعمت ہے، رمضان کس قدر۔ صحابہ کرام نے تو رمضان المبارک میں جنگیں لڑی ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، ماحول گرم ہے، سارا کچھ، لیکن رمضان المبارک میں جنگیں بھی لڑی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں۔ اور سب سے بڑا مارکا جو اسلام کا غزوہ بدر ہے، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا مارکا تھا، وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ غزوہ خندق اگرچہ وہ 5 ہجری میں ذی القعدہ میں ہوا، لیکن خندق کی کھدائی وہ رمضان میں مسلمانوں میں شروع کر دی کہ خندق کی کھدائی چل رہی ہے، خندق کھود رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جان میں جان ہے ہم دین کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ خندقیں کھودی ہیں، جنگیں لڑی ہیں رمضان کے اندر، اور جتنے بھی فاتح، محمد بن قاسم نے سندھ تک جو آیا رمضان میں فتح کیا، اس نے طارق بن زیاد نے اندلس رمضان میں فتح کیا، بڑے بڑے جو فاتح ہیں رمضان المبارک میں جنگیں لڑتے تھے۔ ہمارے پاس آج کون سی جنگیں، ہم نے روزہ رکھ کے کون سی جنگیں لڑنی ہیں، گھر میں بیٹھنا ہے۔ تو اس لیے اپنی روٹین نہ رکھیں، کھایا پیا سو گئے، جاب ورک ایٹ سلیپ، نہیں، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، اپنے سرکل سے نکلنا ہے، رمضان میں ہر چیز کو مینیج کرنا ہے۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑنا کہ ہمارا کام بڑا سخت ہے، ہمارا یہ اس وقت سے زیادہ سخت نہیں ہوگا، خندق کھودنے سے زیادہ سخت کام نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم کم از کم، اور اللہ کا شکر ہے ہم حالت امن میں ہیں۔ ادھر فلسطین ہمارے بھائی دیکھو کیسا ظلم ہو رہا ہے، خدا سے شکر کرنا چاہیے، اللہ تو نے امن دے رکھا ہے، اور ان کا بھی درد رکھنا چاہیے۔ وہ بچے مر رہے ہیں بیچارے، مائیں مر رہی ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، معصوم بچے، معصوم عن الخطا بچے، پیارے بچے، وہ کیسے اپنی جانیں دے رہے ہیں، کیسے اپنے گھر ان کے گر رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے ہمیں رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ انہیں نہ سردی سے بچاؤ ہے، نہ گرمی سے بچاؤ ہے، نہ پانی سے بچاؤ ہے، نہ گولی اور بمبوں سے بچاؤ ہے، وہ بیچارے کس حالت میں ہیں۔ ہمیں اپنے کھانوں کی پڑی، ہم نے KFC کھانا ہے، ہم نے میکڈونلڈ کھانا ہے، ہم نے PSL کرنا ہے، ہم نے کھیلنا ہے،
وگرنہ ہماری جان چلی جائے گی ہم نہ کھیلے تو. ہماری شرم یہاں تک مر چکی ہے, ہماری غیرت یہاں تک ہم ڈوب چکے ہیں. تو خدا را رمضان میں یہ ظلم نہ کریں. ہم ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے, جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ تو کر سکتے ہیں, ہمارا برگر تو چھوٹ سکتا ہے, ہمارا KFC چھوٹ سکتا ہے, ہمارا میکڈونلڈ چھوٹ سکتا ہے, ان جوس کی اسرائیلیوں کی مصنوعات تو ہم چھوڑ سکتے ہیں, یہ ہمارے بس میں ہے. ایک جانور کا بچہ بھی ہمارے سامنے اگر آ جائے ہم اس کو بھی پانی پلا دیتے ہیں. آپ برگر کھا رہے ہیں بیٹھ کے, تو بچہ اگر سامنے آپ کو ٹھوکر لگ کے گر جائے, آپ برگر بھول جاتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ اٹھا لیں. وہاں تو بیچارے وہ گولیوں سے مر رہے ہیں, بمبوں سے مر رہے ہیں, ان کی لاشوں کی راکھ بن رہی ہے. ہمیں شرم نہیں آ رہی, ہمیں KFC کھانا ہے, بس ہمیں برگر کھانے ہیں. خدا کے لیے کوئی انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. وہ کافر کو, بدترین کافر کو, دہشت گرد کافر کو اتنی شرم نہیں ہے. ان کو انسانیت کے حقوق کتوں میں یاد آتے ہیں, جانوروں میں یاد آتے ہیں, باقی ایرے غیرے میں یاد آتے ہیں. انہیں وہاں معصوم بچے نظر ہی نہیں آ رہے. وہ تو درندہ ہے, وہ تو کافر ہے, وہ تو ہمارا دشمن ہے. ہم تو مسلمانوں کے دشمن نہ بنے. ہم تو اپنی پیٹ کم از کم عام کیا جواب دیتے ہیں جی, کیا کیا چھوڑیں. جب کہا جاتا ہے جی اسرائیل کا بائیکاٹ کرو, ان کی چیزوں, کیا کیا چھوڑیں, کیا کیا چھوڑیں بھائی, سب کچھ چھوڑ دو. آپ کو اللہ نے ایک لقمہ دیا ہے کھانے کو, وہی کھا لو. آپ اگر کوئی عیاشی کی چیزیں نہیں کھاؤ گے مر نہیں جاؤ گے, لیکن کم از کم نہ کھانے سے ان کی جانیں بچ جائیں گی, ان کا ظلم کم ہو جائے گا. یہ بھی رمضان میں شروع کریں گے ڈرامے, ایک کے ساتھ ایک فری, بائی ون گیٹ ون فری, بائی ون ٹو فری, فلاں فری, یہ ساتھ فری, یہ فری, یہ سستا, یہ. لیکن آپ ارادہ کر لیں یار ہمیں نہیں چاہیے یہ. ہمارے پیارے معصوم بچے مر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کا بخار برداشت کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو بخار ہو جائے رات کو ہم نیند آئے گی؟ ہمارا بچہ رات کو رو رہا ہو ہم سو سکیں گے؟ ہمارا بچہ روٹی کی جگہ گھاس کھا رہا ہو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم مر جائیں گے زندہ. اس کو کھانے میں کچھ نہیں مل رہا, وہ کھانے میں گولیاں کھا رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیا کیا چھوڑیں جی, کون کون سی چیز چھوڑیں بھائی؟ جی مسلمان ہی تو ہیں یہاں پہ KFC والے, وہی انہوں نے تو لیا ہوا ہے. یہاں والے میکڈونلڈ والے مسلمان ہی تو ہیں. کتنے لوگوں کا بزنس, کتنے لوگوں کی روزی ان سے جڑی ہوئی ہے. اور بھائی تمہارے بچوں کی روزی جڑی ہے, خدا کے لیے کوئی اور روزی تلاش کر لو, انہیں مار کے تو اپنی روزی نہ کماؤ. بزنس ویسے فلاپ نہیں ہو جاتے. کتنے کتنے برانڈ ہم نے دیکھے ہیں, بڑی چینیں دیکھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ چلے, لیکن فلاپ ہو گئے, ویسے بند نہیں ہو جاتے. تو اگر کیا ہے, اگر کسی ایک کا KFC بند ہو جائے گا, وہ مر رہا ہے, کوئی اور کام کر لیں. انقلاب ویسے ہی آ جاتے ہیں, جانیں دینی پڑتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے بھی رہیں اور فلسطین کی حفاظت اللہ کر لے؟ ہمیں صرف یہ ہے جی کتنے لوگوں کا وابستہ روزگار وابستہ ہے, کتنے لوگوں کی جاب لگی ہوئی ہے, کتنے لوگوں نے, یہ ہمارے ملک کا بندہ ہے جس نے لیا ہوا ہے. بھائی وہ ہمارے ملک کا بندہ کچھ اور بھی لے سکتا ہے. کم از کم جب بندے کو اتنا شعور آئے, ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے. مسلمانوں کے بچے ہیں, بچہ تو کسی کافر کا بھی ہو, بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے معصوم, اس میں تو ہر ایک کو ترس آ جاتا ہے. لیکن یہ شیطان ایسے ہیں ان کو ترس نہیں آتا. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں, یہ اقوام متحدہ کی تنظیمیں, یہ فلاں تنظیمیں, یہ کافروں کے لیے بنی ہوئی ہیں, تمہارے لیے نہیں ہے. یاد رکھنا تمہارے لیے جنگیں ہی ہیں, لیبیا ہو, یمن ہو, عراق ہو, شام ہو, سیریا ہو اور فلسطین ہو, جہاں بھی ہو تمہارے لیے جنگیں ہی ہیں. تمہارے بچے بھی مریں گے, تمہاری عورتیں بھی مریں گی, ان کی عصمتیں بھی لٹیں گی. تمہارے لیے کافر نے کوئی قانون نہیں بنایا. اس لیے خدا را ان کے رحم و کرم پہ نہ رہیں, خود اپنے آپ میں کھڑے ہوں. بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اللہ نے موت لکھے ویسے بھی مر جانا ہے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں, تو کوشش کریں. قرآن کیا کہتا ہے, شیطان یعیدکم الفقر, شیطان تو تمہیں بھوک سے ڈرائے گا کہ تم یہ چھوڑ دو گے تو ہمارے ملک کے کاروباری ہیں, کوک ہمارے ملک کی ہے, KFC ہمارے ملک کے بندوں نے لیا ہے, فلاں ہمارے ملک کے ہیں, انہی کا بزنس خراب ہوگا, اپنے لوگوں کا بزنس خراب ہوگا. تمہیں اپنے لوگوں کی بزنس کی پڑی ہوئی ہے, ان کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو رمضان المبارک میں میری آپ حضرات سے ہمبل ریکویسٹ ہے, کائنڈلی برائے مہربانی دست بستہ رمضان المبارک میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. بہت سارے لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں, راشنوں میں ان کی چیزیں نہ لیں. فہرستیں پڑی ہیں, نیٹ پہ پڑی ہیں, سارا کچھ پڑا ہے. جو اسرائیلی پروڈکٹ ہو اس کو کراس کریں, نہیں آئے گی ہمارے گھر میں. ان کا پیزا برگر, لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے پیزے برگروں پر. ہم اپنی کوالٹی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے.
ہم اپنا ٹیسٹ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان کے خون جو ہے ہمارے منہ میں جا رہے ہیں, افطاری سحری میں ان کے خون ہمارے منہ میں جائیں گے, کیا ہماری افطاری, کیا ہماری سحری ہوگی؟ ہمارے دسترخوان پہ ان کے لیے گولیاں پڑی ہوئی ہیں, ہم تیار کر کر کے دے رہے ہیں. تو اس لیے خدارا رمضان میں یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے, اپنی سحری افطاری کا سامان لائیں. کوئی اسرائیلی, کوئی یہودی, کوئی قادیانی, کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے. یہ اپنا قانون بنا لیں, اپنا ہمیشہ کے لیے ایک اصول بنا لیں. رمضان سے شروع کریں, اللہ مدد کرے گا. بہت سارا ہمارا ملک انشاءاللہ ایسی ترقی کرے گا. اپنی چیزوں کو ترجیح دیں. کوئی نہیں, تھوڑی بہت کوالٹی نیچے ہوگی, اللہ ہی نے بھی توفیق دے, کوالٹی اچھی کریں گے, لیکن کم از کم ہم کسی کو خون میں شریک نہیں ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں, آپ حضرات سے میری گزارش ہے, ایک تو رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا, یہ پلے باندھ لے, روزہ نہیں چھوڑنا. میں نے کام کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, نہیں بھائی, کام ہوتے رہیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا ایک فضل ہے, کرم ہے آپ پر, رحمت ہے, بلیسنگ ہے. یہ بار بار موقع نہیں آتے. میں نے نہیں روزہ چھوڑنا, نماز نہیں چھوڑنی, تراویح نہیں چھوڑنی, قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی. جب رمضان ایک کریں گے انشاءاللہ العزیز, رمضان کے بعد آپ آٹومیٹیکلی نمازی ہوں گے انشاءاللہ. تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کریں. میری آپ حضرات سے گزارش ہے, نماز روزہ لازم کر لے. ہماری با جماعت نماز ہونی چاہیے, بلکہ رمضان میں تہجد بھی ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے, تہجد بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ پتہ چلے گا. پھر رمضان آیا ہے, مسلمانوں نے دکھایا ہے, اور پھر اس میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں, پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے. اللہ رب العزت دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بند پہ ہے, اشارہ جتنا تین اشارہ کیا